اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورسول مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مولا الثقلین جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات بجي اس سے پہلے کہ میں کو آپ سے گفتگو اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شیرین رضوی و نصیر حسین صغیر فاطمہ بنت سید مجاہد حسین، آپ حضرات سے گزارش ہے۔ صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ فرش عزا کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے، جس کے لیے ہماری ماں نے اپنے شعر میں یہ بہت پلا دیا ہے کہ دیکھو کچھ کرو یا نہ کرو، لیکن اگر اہل بیت کے ذکر سے دور ہوئے، فرش عزا سے دور ہوئے، تو یہ حقیقت ہے کہ ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے اور ایک نعمت ہے کہ اس فرش عزا پر ہر سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے، متعدد لیکچرر آ کے لیکچر دیتے ہیں، میں ذاکر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کو لیکچرر کہہ رہا ہوں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا ایک کام سے سنیں اور دوسرے کام سے اڑا دیں، تو ہر حال میں خسارہ ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اعلان ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں، بس وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لیا ہے، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو حق پر صبر کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو لوگ صبر کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اب اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا ہے مجھے، بہرحال جو ہے وہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں آپ سے گفتگو چند منٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے نزدیک نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے. ظاہر ہے کہ جب کسی کے گھر پہ کوئی آتا ہے جو 4 رخوں پہ، یہ فطری عادت ہے کہ 4 رخوں پر جو ہے وہ نگاہ جاتی ہے. کون آیا، کس کے پاس آیا، کہاں سے آیا اور کس لیے آیا. یہ فطری بات ہے کہ نہیں؟ یہ 4 رخوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری انسان کی نظر جاتی ہے کہ یہ آیا ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا، کس کے پاس آیا، کس لیے آیا. بس یہی قرآن مجید جو خداوند عالم نے یہ صاف کر دیا کہ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین آئی. اب ہمارے پاس آیا کون؟ خداوند عالم کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے کتاب مبین لے کے ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم 4 رخوں کو دیکھتے ہیں تو اسی نظریے سے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک آئے، ہماری نجس محملوں میں آئے اور آنے کے بعد ہماری ہدایت کی انہوں نے. اب یہ بات دیگر ہے کسی نے ہدایت کو مانا اور کسی نے نہ مانا. جو مانے گا ان کو ظاہر ہے تو وہ تو جنت کا مستحق ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہے کہ ماننا اور چیز ہے اور پہچاننا اور چیز ہے. اگر ہم ان کو خالی مان رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں. اور اگر ہم دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں کہ مان بھی رہے ہیں پہچان بھی رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کو بھی اہل بیت کو مانیں اور ان کی بھی مانیں. انہوں نے جو کہا ہے اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں. یہی ہماری زندگی اور یہی ہماری آخرت ہے. ورنہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ عقبہ میں ٹھکانا ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے وہاں بھی منہ چھپانا ہے. صلوات بھیجیے یہی تو مطلب ہوا نا. ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں. اب انہوں نے جو جو فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے شریعت محمدی ہے. اگر انہوں نے فرما دیا کہ ہم تمہارے نزدیک 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتے ہیں تو قرآن اور ایک اہل بیت، تو ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ صاحب ہم تو خالی قرآن کے ساتھ تو رہیں گے. ارے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اس لیے مفسر قرآن صاحب پہ بھیجے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یہ کتاب کی کہ کل انسان یہ نہ کہہ سکے کہ نام میں تیرا بلیغ اور تیرا عظیم کلام میں کیسے پہچانتا. ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا. اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم جو ہے قرآن بھی بھیج رہے ہیں، مفسر قرآن بھی بھیج رہے ہیں. ان سے مستفید ہوتے رہنا. اگر ان سے ہٹے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی جہنم ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے. محبت کا پیمانہ تو یہی تو ہے
یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ صاحب اگر کسی سے محبت کر لی، جیسا کہ جو ہے آج کل عام ہے کہ جو ہے کہ بیوی سے محبت کر لی تو اماں کو پیٹنے لگے. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. ایسی محبت کے نکل لی کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے اب ساری دنیا بیکار ہو گئی ہمارے لیے. صرف ہم جو ہے اپنی اہلیہ یا بچے کو ماننے لگے. بلکہ محبت وہ محبت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری کہ ہم جو ہے شریعت کو بھی مد نظر رکھے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہم ازدواجی زندگی کو بھی جو ہے شرعی لحاظ سے گزاریں. محبت تو وہ محبت ہے. اگر معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی میں بیوی سے محبت کر لی اور اماں کو مارنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے جہنم تو یہی پیدا کر لیا. تو آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ آخرت میں تو جب ہمارے ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو ہم کو یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ صاحب ہم کو جنت مل جائے گی. اور بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دیکھو اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، ان کے کلام پر اف بھی نہ کرنا. تو محبت وہی محبت ہے کہ جو ہے جو ان کی ذات سے بھی کی جائے اور ان کا جو کہنا ہے اس کو بھی مانا جائے. اب انسان پیدا ہوا ہے عناصر اربع سے. یہ قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ محمد کب پیدا ہوئے. بس ہمیں یہ حدیث سے ملا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرا نور خلق کیا. دیکھیے ہمارے ساتھ پیار رہیے گا تبھی آپ کی جو ہے کوئی مستفید ہو پائیے گا. اور اگر ادھر ادھر ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ جانے دھنیواد دیجیے اس لیے کہ ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ معلومات جو ہے کہ ہم کبھی واہ خالی کرانا ہو خیبر خندق پڑھ کے ابھی نیچے اتر آئیں گے 2 منٹ میں، ابھی آپ واہ کرنے لگیے گا. وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ میں لے کے چلیں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم نے تمہارے نزدیک 2 بھاری چیزیں چھوڑی ہیں. اگر اس سے منحرف ہوئے تو جہنم، اس سے منحرف ہوئے تو جہنم. لہذا دونوں کی بدرستی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور آگے کیا فرمایا کہ الا انا و علی من نور واحد. اب ظاہر ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، تو یہ رسول کہہ رہا ہے، یہ کوئی غیرہ نتو خیرہ یا وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ رسول میرا جیسا ہے. صلوات علیہ محمد. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم کے 14,000 سال پہلے مجھے پیدا کیا گیا. کیا آدم کے 14,000 سال پہلے مجھے خلق کیا گیا. تو یہ کیا یہی آدم کی بات ہو رہی ہے؟ توجہ کا طالب ہوں اس لیے کہ ہمارا جملہ ضائع نہ جائے. کیا یہی آدم کی بات ہو رہی ہے جو آخری آدم تھے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آدم کے پہلے خداوند عالم نے 10 لاکھ آدم پیدا کیے. اس سے بھی 14,000 سال پہلے جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی اور علی کی خلقت ہو گئی تھی. اب انسان کا ایسے پیدا ہوا ہے عناصر اربع سے.
عناصر اربعہ کیا ہیں؟ پانی، مٹی، ہوا اور آگ. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ کچھ نہیں تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہوئی تو نہ پانی تھا لیکن محمد تھا، نہ مٹی تھی لیکن محمد تھا، نہ ہوا تھی لیکن محمد تھا، نہ آگ تھی لیکن محمد تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ آدم، جب جناب آدم کا پتلا بنایا گیا ہے، دیکھیں توجہ کا طالب ہوں میں، ذرا سا کہیں پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. خاموشی تو ضرور ہے آپ میں لیکن غور جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم آپ کو کچھ بتائیں اپنے بچوں کو. نوجوان تو سبھی جانتے ہیں لیکن بزرگ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ہم کو بچوں کے لیے کوئی بتانا ہے. ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ نہ تھی، جناب آدم جناب رسول خدا تھے. مٹی نہ تھی، جناب رسول خدا تھے. اور ہوا نہ تھی، تو اول مخلوق تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یعنی سب کچھ انہی کے سامنے پیدا ہوا ہے. اور مٹی بھی گئی ہے تو زمین سے گئی ہے جس کا آدم کا پتلا بنایا ہے. اور آدم کے پتلے کے لیے کیا کہا ہے خداوند عالم نے؟ کہ آدم کا پتلا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اب یہ بتائیے یہ ہاتھ آئے کہاں سے؟ اللہ میاں کے ہاتھ پیر ہیں؟ کوئی صاحب بتا دیں کہ اللہ میاں کے کوئی ہاتھ پیر ہیں؟ اللہ کا ایک نور ہے جو پوری کائنات میں پیدا ہوا ہے. اس نور سے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو پھر یہ کہاں پر یہ کیسے بتا دیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو عزیزان محترم، اب یہ ہم کو پتا یہ چلا. اب میں نے بہت تاریخ میں تھگالا یعنی تلاش کیا تو مجھے کہیں پر پتا نہ چلا. لیکن جب معراج رسول پڑھی تو معراج رسول میں کچھ واقعات نظر آئے. وہ کیا تھے کہ جب جناب رسول خدا چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں معراج کے اوپر، تو کیا دیکھا کہ جو ہے کہ تمام انبیاء سے جو انہوں نے مصافحہ کیا. چوتھے آسمان پر جب پہنچے، جب آگے بڑھے انہوں تو دیکھا ایک صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور کچھ ملائکہ کچھ فرشتے اس خطبے کو سن رہے ہیں. تو جناب جبرائیل سے پوچھا کہ جو ہے کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ جو ہے یہاں پر جمع ہیں اور یہ کون صاحب خطبہ دے رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل مسکرائے اور کہا کہ جو ہے کہ میرے اللہ کے حبیب ہم تو نہیں بتا سکیں گے، آپ ہی جا کے دیکھ لیجئے. اب جو نزدیک منبر کے جانے لگے تو ان کی جیسے وہ منبر کے نزدیک جاتے تھے ویسے ویسے ان کی حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا. اور آ کے کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کیا علی مجھ سے پہلے ہی یہاں پر آ گئے؟ کہا کہ نہیں. جب علی کو دنیا میں خداوند عالم نے خلق کیا تو تمام ملائکہ نے جو ہے خداوند عالم سے دعا کی، پروردگارا میرا استاد تو نے زمین پر بھیج دیا، اب مجھے یہاں سکھائے کون، اب مجھے یہاں پڑھائے کون؟ تو خداوند عالم نے اپنے نور سے علی کو زمین پر بھی رکھا، علی کو آسمان پر بھی رکھا. پانچویں منزل کو طے کیا، چھٹی منزل کو طے کیا، تمام طبقات کا جائزہ لیا. ساتویں یعنی آسمان پر جب پہنچے آپ تو ایک شیر آگے بڑھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دستبوسی کی.
جیسے کہ اپنی زبان میں کہا جائے کہ ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑا ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا چاہتا ہے جبرائیل؟ کہا کہ یہ ہزارہ برس سے آپ کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ تحفہ دے دیجئے وہ خود بخود چلا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کے حوالے کر دی. اب یہ منزل آگے بڑھی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس رسول کو امت مسلمہ آج کہتی ہے ہمارے جیسے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، بلکہ یوں کہوں کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیجی. اس رسول، وہ رسول جب ساتویں آسمان کے بعد جب آگے بڑھا اپنے قدم رکھے تو جناب جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اے حبیب، اللہ کے حبیب، اب منزل آگے آپ کی ہے، اگر ہم ذرا سا بھی آگے بڑھے تو ہمارے بال ان پر چلے جائیں گے. اب کیا ہوا تو جو ہے کہ وہ قرب خدا جانے کے بعد کیا باتیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پردے سے ایک ہاتھ نکلا تو میں اس ہاتھ سے آپ کے لیے شیر آیا یا دودھ آیا، یہ الگ الگ روایتیں ہیں. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں کچھ جو ہے کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب دیکھا کہ جو ہے کہ پردے سے ہاتھ نکلا اور وہی انگوٹھی کہ جو میں نے ساتویں آسمان پر شیر کے حوالے کی تھی، تحفہ میں دی تھی، وہی انگوٹھی جو ہے اس ہاتھ میں بھی ہے. خیر اللہ کی اور جو ہے رسول اللہ کی جو باتیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم کیا باتیں ہوئی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، جب زمین پر آئے تو یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ قسم خدا کی سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے علی کے سوا کوئی نہیں گیا. ارے امت مسلمہ میں اگر جو ہے مسلمان تھے تو علی رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے تو جانا چاہیے تھا. یہ کون سی محبت ہے کہ صاحب جو ہے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن جو ہے ان کو جو ہے ان کی مانتے ہیں. اب علی جب گئے تو جانے کے بعد جو ہے انہوں نے مصافحہ کیا، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اب جو دیکھا، جو مصافحہ کیا تو دیکھا کہ وہی ہاتھ، وہی انگوٹھی جو میں نے ساتویں آسمان پر شیر کے حوالے کی تھی وہ علی کے ہاتھ میں ہے. تو برجستہ پوچھا کہ جو ہے کہ اے علی، کیا مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے؟ کہا کہ نہیں، یہ آپ نے ہدیہ تو مجھ سے دی تھی، ہدیہ تو مجھے ہی دی تھی آپ نے. بہرحال برجستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ید اللہ، علی عین اللہ، اور علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات بجے کہ علی کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کے اوپر چہرے کے نظر کرنا بھی عبادت ہے. اب اگر علی سے کوئی ہٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے کہ دنیا میں کہاں رہنا ہے اور آخرت میں کہاں رہنا ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اب جب علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوں گے تو جب ہم آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر تو بڑا مزہ آئے گا. جو علی سے کو رکھتے ہیں دنیا میں، علی کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور کہیں گے بابو جی ہم کو جنت کا ذکر دے دیجئے. تو اور جو محبان علی ہوں گے
تو وہ مسکرائیں گے کہ ہمارا مولا اور آقا جنت و جہنم کو تقسیم کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھ جو علی سے دنیا میں بغض رکھتے ہوں گے ان کو تو جہنم بھیج دیا جائے گا, اور علی سے جو محبت رکھتے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیے. صلوات بھیجیے دیکھیے دنیا. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم خالی اہل بیت کے ماننے والے نہ بنیں, بلکہ اہل بیت کی بھی مانیں. یہ فرش اعلیٰ پر جب بیٹھے حدیث تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں محرم کے. ابھی ہمارے خیال سے آج 23 سے 24 محرم ہے, ابھی تقریباً 1.25 مہینے باقی. تو اگر ہم اس فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کے بعد, محرم ختم ہونے کے بعد, اگر ہمیں ہمارے مزاج میں اور ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم عزاداری میں کامیاب ہیں. اور اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم رسم تو نبھا رہے ہیں لیکن عزادار نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجیے بھائی. عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی رسم ہے کہ صاحب آپ ایک رسم نبھا رہے ہیں کہ محرم آیا اور محرم آنے کے بعد آپ نے جو ہے بس بچھا لیا, اور بچھانے کے بعد جو ہے آپ نے یا حسین کہنا شروع کر دیا, اور ہم نے قرآن کو بھی جو ہے الگ رکھ دیا اور ہم نے اہل بیت کو بھی الگ رکھ دیا. اہل بیت نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقے کیا بتائے ہیں, اس کے اوپر ہمارا اگر عمل کر رہے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے, اہل بیت نے کر کے بتا دیا ہے کہ تمہاری نماز کیسی ہونا چاہیے, تمہارے روزے کیسے ہونا چاہیے. روزے نماز ایسی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی. جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے پیر میں تیر لگا تھا, اور اس کے بعد میں پیر میں تیر لگنے کے بعد جب تمام طبیب بلائے گئے لیکن مولا کا جو ہے وہ تیر نہیں نکل رہا تھا, تو امام حسن نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بابا کے پیر سے تیر کب نکلے گا. مجھے معلوم ہے. جب آپ مسلح عبادت میں گئے تو وہ تیر نکال لیا گیا, اور مولا خود فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا, اللہ کی قسم مجھے محسوس تک نہیں ہوا کہ میرے پیر سے تیر کب نکالا گیا. صلوات بھیجیے زیادہ بات نہیں ہے جو میں آپ کو تفصیل بیان کر سکوں. تو محبت کا پیمانہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پر ہم خالی مجلس کر لیں اور خالی ماتم کر لیں, اور ائمہ طاہرہ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کو ہم بالائے طاق رکھ دیں. ہم کو شرم آنا چاہیے کہ جب ہم سر عام جو ہے کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری قومیں میرے اوپر ہنس رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ جس نے کوئی اسلام پر کوئی احسان کیا ہو, یا قرآن کے اوپر کوئی احسان کیا ہو, یا رسول اللہ کے اوپر کوئی احسان کیا ہو, یا نبیوں کے اوپر کوئی کسی نے احسان کیا ہو. اس لیے کہ یہ جنگ ہی حق و باطل کی تھی. یہ شروعات جو ہے جو جناب آدم کے 2 بیٹے آئے, حابیل اور قابیل, تو یہ شروعاتی وہاں پر جو ہے حسد و جلن کی آ گئی. لیکن جو قرآن مجید نے جو فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر نیکی ہوگی تو اس کی بھی جزا ملے گی, اور ذرہ برابر بھی اگر بدی ہوگی تو اس کی بھی سزا بھگتنا ہے.
تو اب علی سے جو محبت رکھتے ہیں ان کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہماری محبت جبھی 100% کھری اترے گی جب ہم علی کو بھی مانیں گے اور علی کی بھی مانیں گے. صلوات بھیجئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اور اگر محرم کے بعد جو ہے ہمارے اعمال جو پچھلی زندگی تھی اگر ہماری تبدیلی آ رہی ہے تو ہم تصور کریں کہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر فخر محسوس کریں کہ ہم نے اس صفحے ازا سے کچھ حاصل کیا ہے. اور اللہ کی قسم اگر جو ہے اہل بیت کے قول کو پامال کر رہے ہیں تو چاہے کسی صفحے ازا بچا دیجیے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ محبت وہی محبت ہے کہ جو حقیقی ہو. ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارا ہر شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن پہلے ہم شیعہ تو بنے. یہ تو دیکھیں کہ ہم شیعہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اس لیے کہ شیعہ وہی ہوگا علی کا شیعہ وہی ہوگا جو واجبات اور مستحبات کا جو ہے بالکل پابند ہوگا وہی علی کا شیعہ ہے. اور اگر جو ہے واجبات اور مستحبات جو ہے اسلام نے جو بتائے ہیں اس کو ترک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ علی والا ہے نہ وہ نبی والا ہے. صلوات بھیجئے محمد. ہمارے اور آپ کے اعمال ہر شب جمعہ ہمارے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کس امام کی بارگاہ میں؟ جن کی آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں جن کے نام سے آپ جو ہے زکات نکالتے ہیں خمس نکالتے ہیں آپ صدقہ نکالتے ہیں امام کا. اور جب ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمارے امام مسکراتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا چاہنے والا. اور جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمارے امام داڑے مار مار کے روتے ہیں. اب یہ نہ کہیے کہ فلاں کیا کر رہے ہیں فلاں کیا کر رہے ہیں فلاں کیا کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے سے خود پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم امام کو اپنے اعمال کے ذریعے سے خوش کیے ہوئے ہیں یا اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے امام کو رلا رہے ہیں. اگر ہم خوش رکھے ہوئے ہیں تو ہم جنتی ہیں اور اگر ہم اعمال سے اپنے بدعمالیوں کو رلا رہے ہیں تو ہم کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہرحال زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی مجلس ابھی اور بھی ایک پڑھنا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ یہ جو کربلا جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے مسلسل اغیار جو ہے اس کے اوپر نشانہ بنائے ہوئے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں روز آئے دن جو ہے یہاں پر ہم لوگوں کا سامنا ہو رہا ہے. ایسے ایسے تیاگی پیدا ہوئے کہ پوری زندگی وقت پہ ڈالا اس کے بعد اپنا مذہب بھی تیاگ کر دیا. خدا ان کو لعنت کرے ان کے اوپر لعنت کرے کہ ساری زمین جو ہے تقریباً جو ہے وہ رجسٹریاں ہیں. ہم لوگوں کے ہاتھ میں کیا ملا ہے 3 مارچ کو ہم لوگوں نے چارج سنبھالا تھا. آئیے ہمارے یہاں کبھی آئیے کچھ کسی کو بھی چھوٹ ہے کیا کہ دیکھیں تو جو ہے کہ ایک 10 کے سکے کا حساب کتاب ہے میرے پاس. لیکن ابھی 4-5 روز سے ہم لوگ برابر جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. پیچھے سب زمینیں سب کرایہ کہیں نہیں آ رہا ہے سب بکی ہوئی ہے. لہذا ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھی آمادہ ہو جائیے. اس لیے کہ اگر ہم جو ہے امام کی زمین کو بچانے کے لیے ہم ذرا سا بھی جو ہے دہنے بائیں ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بھی
امام کے اغیاروں میں جو ہے ہمارا شمار ہوگا، امام کے دوستوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری کمیٹی جو ہے، ہمارے گڈو بھائی، ہمارے یعنی پپو بھائی جو ممبر ہیں، تمام ممبران ہم لوگ سب کے سب جو ہے ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ کسی وقت بھی ہم کو جو ہے آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تبھی ہم جو ہے اس کربلا کو محفوظ کر سکیں گے، ورنہ اغیاروں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے یہاں پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے لڈو مل رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ جب کبھی آپ تنہائی میں آئیے تو میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا چھوڑا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ یعنی دستبستہ گزارش ہے کہ اس میں ذرا سا ہمارے ساتھ میں رہیے آپ، شاید ہم جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ باقی آپ کو کوئی بھی کچھ کہے کہ جو ہے کہ کربلا کے متولی یہ لوٹ رہے ہیں، صدر یہ لوٹ رہے ہیں، ہم لوگوں کا نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ اٹھائیے ٹیلی فون، ہم سے سوال کیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان فرش آزاد سے کچھ حاصل کریں، جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا کر تباہ۔ اللہ اکبر! بڑی آرزو تھی کہ صاحب ہم محرم آنے والا ہے، بڑی تمنا تھی کہ محرم آنے والا ہے، لیجئے محرم بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک معظمہ تھی جو ہر سال محرم کیا کرتی تھی۔ ایک سال اس کی طبیعت خراب ہو گئی، محرم کی تاریخیں نزدیک آنے لگی۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جو ہے ذی کا چاند غروب ہو رہا تھا، ویسے ہی اس کی بے قراری بڑھ رہی تھی۔ پہلی محرم یعنی چاند رات آئی، رات بھر وہ بے قرار رہی، کبھی صحن خانہ میں جاتی ہے، کبھی غرفے میں جاتی ہے، اور پروردگار سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار اگر میرے سفیدہ بچھانے میں میری طاقت نہ آئی تو مجھے اس دنیا میں جو ہے زندگی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ رات بھر جو ہے وہ یہ کرتی رہی، اتنی بے قرار تھی۔ کیوں نہ بے قرار ہو؟ اس لیے کہ ہمارا تو بڑا گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے کہ صبح نمودار ہوئی، وہ صحن خانہ میں بیٹھ گئی، جب تک کہ اگر ہمیں جو ہے سفیدہ نہ بچھا سکے تو مجھے پروردگار موت چاہیے، تب تک ہم اندر نہ جائیں گے، آرام اپنے بستر استراحت پر نہ جا سکیں گے۔ کیا دیکھا کہ بی بی پردے میں لپٹی ہوئی تشریف لا رہی، کہا کہ یہ کہ ایسا ہے کہ بی بی اے معظمہ تم کیوں پریشان؟ کہا کہ کیا کرو، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، پیروں میں طاقت نہیں ہے، بیماری کا یہ عالم ہے، میں کیسے یہ تابوت اٹھاؤں، کیسے یہ تبرکات اٹھاؤں، طاقت نہیں ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے عزا خانہ بچھانے میں، میں تمہیں عزا خانہ سجنے میں میں تمہاری مدد کرتی ہوں، لیکن اس بیوی نے ایک منظر دور دیکھا، وہ بیان کرتی ہے، ایک کبھی پٹکے کو اٹھاتی ہے اور جو ہے کربلا کی طرف رخ کرتی ہے، اے عباس! کبھی جو ہے تابوت کے توشی کو اٹھاتی ہے اور کربلا کی طرف رخ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے مجلس شروع ہوئی، ایک ایک کے سامنے جو ہے وہ پانی پیش کرتی ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہاتھ کو ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے، وہ بیوی وہ معظمہ کہتی ہے تم ٹھنڈا پانی ضرور پینا، لیکن حسین کی پیاس کو نہ بھولنا، حسین کے بچے کربلا میں اللہ کا جلال کی آوازیں۔ اللہ اکبر! یہ تاریخیں گزرتی رہی، 10 محرم آئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، عزادار و مجلس الوداعی مجلس شروع ہوئی، ذاکرہ نے
मसाइल पढ़ना शुरू कर दिए तो तारीख ये बताती है कि वो मुअज़्ज़मा कभी गश में आती हैं, कभी घर से वाक़ा होता है, करबला की तरफ रुख करती हैं कि अब्बास, अरे हुसैन, या आपके चाहने वाले जमा हैं, इनके आंसुओं को मैंने अपने रुमाल में ले लिया है। ए अब्बास, ए हुसैन, इनकी बख्शिश के लिए जो है आप दुआ करें। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि एक दफा वो मुअज़्ज़मा मजलिस खत्म हुई, उस मुअज़्ज़मा बीबी ने कहा, ए मुअज़्ज़मा, ये बताइए अब आखिरी जो है, अब मेरा आखिरी सलाम हो, हम जो है आपकी मदद कर चुके, आशूर का दिन खत्म हो गया। तारीख बताती है कि वो मुअज़्ज़मा बीबी ने कहा कि अभी जो है, बीवी से कहा कि वो मुअज़्ज़मा ने कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए आप, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए आप। वो अंदर गई, अंदर से पोटली लेके आई, लेके पोटली लेने आना था, आके जो है उस बीवी के हवाले किया कि कहा कि ये क्या है, कहा ये आपका हक़ ज़हमत है। अरे इतना कहना था, अरे वो बीवी तड़प गई, करबला का रुख किया। तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़िम्मेदारी का नजराना दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। यह आखिरी मजलिस है, बस मुझे चंद मिनट और मजलिस तमाम। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन इस दीन को बचाने के लिए गए थे, अंसार के साथ में गए थे, आइज़ा के साथ में गए थे, अपने नौजवानों के साथ में गए थे। इसीलिए गए थे, इसीलिए कि हमारा दीन बच जाए। तारीख बताती है कि जब सब शहीद हो गए, अज़ादारों, न सईद रहे, न ज़ुहैर रहे, न कोई रहा। एक दफा इमाम जो है जब यक्को तनहा रह गए तो अज़ादारों, इमाम एक एक दोस्त के खैमे में जाते हैं, एक एक असहाब के खैमे में जाते हैं। कहा देखा कि सईद का खैमा खाली है, ज़ुहैर का खैमा खाली है, हबीब का खैमा खाली है। इमाम हुसैन ने खाक उठाई, अपने सर पे डालना शुरू कर दी। ए मेरे दोनों घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। ए मेरे अल्लाह, अरे जो कुछ मेरे पास था मैं तेरे दीन पर निछावर कर चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने सईद को दे दिया, मैंने ज़ुहैर को दे दिया, मैंने अपने दोस्तों को तेरे हवाले कर दिया, मैंने अपने कलियर जवान बेटे का आपके दीन के हवाले कर दिया, मैंने अपने चचवाए को आपके दीन के हवाले कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं बचा हूँ, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्ब कज़ालिही तस्लीमन बिअम्रिह। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा ले। हमने सब लोग मक़रूज़ हुए कर्ज को अता फरमा। जो मोमिन परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिन हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ उनको हज व ज़ियारत के तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा हमारे ईमान का ज़ुहूर जल्द फरमा और हमको उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि ये दुआ मैं जो है पढ़ रहा हूँ, ये आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब की सेहत और सलामती के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है और दिल्ली में है, तो ये दुआ पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस-सूअ। 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ
ويكشف السوء. آج صاحب شریعت کے صحت و سلامتی کے لیے ایک نعرہ